بسم اللہ ان الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر ہجری کے حساب سے یہ پہلا سال بنتا ہے، اور اس سال کے آغاز سے ہی مسلمان انتشار و افتراق، تذبذب، بد امنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری بد نصیبی یا یوں سمجھیے بلکہ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے اس پہلے مہینے کو اور اس کے علاوہ 3 مہینے اور یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے تھے، اور ان کا احترام کربلا کے واقعے سے نہیں بلکہ زمین و آسمان کی پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے بنا دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 شہرا، 2 اور 10 12 مہینے ہیں ٹوٹل، چاہے وہ اسلامی حساب سے گنتی شمار ہو یا دوسرا عیسوی حساب سے شروع ہو، 12 ہی بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں دوں گا آپ کو، انشاءاللہ آپ کے فائدے میں، آپ کے کام آئے گا کہ اللہ نے مہینوں کی گنتی کتنی بتائی؟ 12۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ابھی جنات پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی انسان کا تصور ہی نہیں ہے، ابھی اللہ نے انسان بنانے کا ارادہ نہیں کیا۔ انسان بنانے سے صدیوں قبل جنات تھے، اس زمین پہ بستے تھے، ان سے قبل اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، آسمان بنایا، اس وقت سے اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 بنا دی۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے رکھے اسی دن سے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط اور سیدھا دین ہے کہ 12 مہینے ہوں گے، 4 حرمت والے ہوں گے۔ پھر تقاضا کیا ہے حرمت کا؟ حرمت کا تقاضا اللہ یہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں یہ جو بالخصوص 4 حرمت والے ہیں، فلا تظلموا، تم نے ظلم نہیں کرنا۔ کس پہ؟ لوگوں پہ نہیں، فیہن انفسکم، اپنی نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ لفظ ظلم کی تعبیر کیا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو عدل سے ہٹ کر کوئی کام کرے، یا کوئی بغاوت اور گناہ اور سرکشی کرے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی وہ دعا جس میں اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ ظلم گناہ ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کا لقمہ بنتے ہیں، تو وجہ کیا تھی؟ کسی کو قتل کیا؟ نہیں۔ کسی کو گالی دی؟ نہیں۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ کی مرضی کے بغیر جو ایک عمل کیا تھا، قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے تھے، دل برداشتہ ہو گئے تھے، تو اسے ظلم سے تعبیر کیا گیا۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ گناہ اور ظلم لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم نے ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اچھا، اپنے آپ کو چھری مارنا، چاقو مارنا، یہ تو بالاولیٰ ظلم ہوگا نا، یہ تو بالاولیٰ کٹ لگانا تو ظلم ہوا۔ جب ایک قدم نہیں اٹھا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ ظلم ہے۔ تو ایک انسان اپنے آپ کو پیٹے، مارے، قتل کرے یا دیگر گناہ جرائم کرے اور وہ سمجھے بھی عبادت کر کے ثواب سمجھ کے، بھلا اس بندے کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک باقی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مضبوط دین ہے، تم نے ظلم نہیں کرنا، نہ دوسروں پہ، نہ اپنوں پہ، نہ اپنی جان پہ۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے یکم سے، اور یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن کے بعض مولویوں نے اس شہادت کو اسی طرح چھپانے میں کردار عطا کیا ہے جس طرح آج دن تک لوگوں نے چھپایا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو ظلم یہ کمانا چاہیں ہم کمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن یکم محرم، پھر 9 اور 10 کا یہ جو واقعہ کربلا کا ذکر ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمیں تو اس سے غرض و غایت ہے نا۔ ایک بندہ اگر پوری دنیا بند کر لے، بازار بند کر لے، اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ مزید نقصان ہے، مالی نقصان ہے، لوگوں کو راستہ بند کرنے کا نقصان ہے، بیماروں کا نقصان ہے، دیگر جرائم بڑھتے ہیں۔ کرنے کے کام یہ ہے کہ اس محرم الحرام ہو یا اس کے علاوہ جو 3 مہینے حرمت والے، ان مہینوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، بلکہ کرنا کیا ہے؟ عبادات کرنی ہے۔ جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الصیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر کوئی ہیں تو محرم کے روزے ہیں۔ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ حالانکہ ساری دنیا ہی اللہ کی ہے، سارا نظام ہی اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ تو روزے رکھ کے کیا کریں گے؟ ثواب کمائیں گے، عبادات روزہ رکھنے سے گناہوں سے رکیں گے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد بھی آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تقوی آئے گا، متقی بنے گا۔ بندہ روزے دار ہوگا تو بندہ کہے گا یار میں نے یہ جرم نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ معصیت نہیں کرنی، کیوں؟ میں روزے سے ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے دار سے کوئی بندہ لڑائی کرے تو وہ لڑائی بھی آگے سے نہیں کرتا، وہ کہتا انی صائم، میں کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا، کیوں؟ کہ میں روزے سے ہوں، مجھے روزہ رکاوٹ ہے۔ تو رسول اللہ نے تو ہماری تربیت یہ کی تھی کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، اور ہم نے اس مہینے میں کیا شروع کیا؟ کھانا پینا۔ اور بالخصوص 10 محرم الحرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب جاتے ہیں تو جا کر کے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ اور اس کا تعلق بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے قبل کے روزہ جو غیر مسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حق رکھتے ہیں کہ ہم رکھیں۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد 10 محرم کا روزہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ اس دن تو یہودی بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
آپ نے فرمایا کہ پھر آئندہ سال اگر میں زندہ رہا لأصومن التاسع، میں 9 کا رکھوں گا۔ اب جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمان صحابہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن بالخصوص سبیلیں لگائی جائیں، کیا یہ اتباع سنت ہے یا مخالفت رسول ہے؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میں جوڑ کے سمجھانے کے انداز میں ہوں۔ سیدنا حسین کا دنیا میں کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہے، کوئی مسلمان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو اہل بیت سے بالخصوص سیدنا حسنین کریمین سے نفرت کرنے والا ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ انداز اپنا اپنا ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے، لیکن کبھی ممکن نہیں ہے کہ آپ حضرت حسین کے نانا کے دین کو چھوڑ کر کے حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ بھرے، کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین نازل ہوا رسول اللہ پہ، حسنین کے نانا پہ، اور حسنین کے نانا کا دین یہ تھا کہ اسی دین پہ حسنین کریمین عمل پیرا تھے۔ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہو، حضرت حسین نے نہ رکھا ہو، علی المرتضیٰ نے نہ رکھا ہو، اہل البیت نے نہ رکھا ہو۔ جب انہوں نے رکھا ہے، رسول اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے، میں اور آپ کیوں نہ رکھیں؟ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ پہ یقین ہے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں ایک روزے سے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 کا بھی رکھنا ہے، 10 کا بھی رکھنا ہے، بعض کہتے ہیں صرف 9 کا رکھنا ہے۔ یہ اختلاف صرف مختلف احادیث کی وجہ سے ہوا، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کریں۔ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ 9 کا بھی رکھ لیا جائے، 10 کا بھی رکھ لیا جائے، کیونکہ 10 کا رسول اللہ نے رکھا اور 9 کا مخالفت کی وجہ سے ارادہ کیا، لیکن آئندہ سال رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، رکھ نہ پائے۔ تو آپ کا ارادہ مخالفت بھی تھا، آپ کا ارادہ 9 کا بھی تھا، 10 کا آپ نے رکھ کر کے دکھایا، لہذا 9 کا رکھ لیا جائے یا 10 کا رکھ لیا جائے یا دونوں رکھ لیے جائیں۔ نیت، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں آپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، آپ کی نیت یہ ہے میں یہودیوں کی مخالفت کر رہا ہوں، تو اس دن روزہ رکھنا ہے۔ اس دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ صرف اس دن کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اور بھی جگہوں پہ بہت ہوا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن سوموار کو میں پیدا ہوا، جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جب مجھ محمد کے اعمال پیش ہوں، اللہ میرا خوش ہو کہ میرا بندہ آج روزے کی حالت میں۔ اللہ کے نبی پیدا ہونے کے دن روزہ رکھیں اور یہ پیدا ہونے کے دن عید منائیں، کیوں بھائی؟ حدیث سنانا اور حدیث کی تشریح کرنا تو ہمارا حق ہے نا، کوئی بات نہیں۔ کسی کے زخم ہوگا، دوائی کڑوی لگے گی، انشاءاللہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو میری بات کو پک کرے گا کہ جس دن رسول اللہ روزہ رکھ رہے ہیں ہم اس دن کیا کر رہے ہیں، یہاں پر بھی وہ وہاں پر بھی وہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس چاہیے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں کہیں اللہ ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا ان پہ دردناک عذاب نہ بھیج دے۔ آج فتنے، آج دردناک عذاب ہی عذاب ہیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی مخالفت وہاں بھی کی، یہاں بھی کی، اور کئی اور مواقع پہ بھی کی۔ اور کرنے کا ایک اور کام کیا ہے کہ ہم نے ان دنوں میں بہت سارے جو آج کل بازاروں میں چلتا ہے سبیلیں لگی ہوتی ہیں، سبیلیں لگیں گی نا، ابھی شروع نہیں ہوئی، سبیلیں لگیں گی اور ان سبیلوں کا شربت نہیں پینا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اہل البیت سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ یہ اہل البیت نے لگائے ہیں، نہ اہل بیت نے حکم دیا لگائے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے کہ یہاں پہ بندہ جیسا مال بیچنا چاہے بکتا ہے، بس اہل بیت کا نام لے لیا جائے، اہل سنت کا نام لے لیا، لیبل لگا کے بیچ دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، وجہ یہ ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے کیا کیا چیز؟ مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے،
غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے اور بہتا ہوا خون حرام ہے۔ کبھی کوئی مسلمان کتنا بھی گرا ہوا ہو خنزیر کھاتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوچنا گناہ سمجھتا ہے۔ اچھا بہتا ہوا خون کوئی مسلمان پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ کبھی کوئی مردار کھاتا ہے؟ بکری، جانور، گائے مر جائے، بھلے اپنی ہو بھلے جیسا بھی ہو، کھاتا ہے؟ اسی کے ساتھ اسی صورت میں اسی آیت میں اسی لائن میں اللہ کہتے ہیں وما اہل لغیر اللہ، بھی غیر اللہ کے نام کی چیز بھی حرام کر دی۔ وہ کیوں کھا لیتے ہیں؟ فخریہ کھائی جاتی ہے۔ یہ نیاز حسین، بھائی سیدنا حسین کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے محبوب ہیں، ہماری اس لیے قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارے گھر قربان۔ جو سیدنا حسین کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسا دھوکہ ہے کہ سیدنا حسین کے نام پہ آپ قرآن و سنت کے حدود کو تجاوز کرتے جائیں۔ قرآن، سیدنا حسین اس قرآن کو ماننے والے تھے، اس قرآن پہ عمل پیرا تھے۔ اللہ نے کہا کسی کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، صرف اللہ کے نظر و نیاز حلال ہے۔ اس لیے دوسری بات پھر یہاں پہ ایک اور کام ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے، کالا یونیفارم پہن کے مارکیٹوں میں نکلا جاتا ہے، کالا لباس پہنا عام دنوں میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہم خود پہنتے ہیں، رسول اللہ نے پہنا ایک موقع پہ، لیکن ان دنوں میں پہننا حرام ہے۔ کیوں؟ اپنے یہ میں آپ بھائیوں کو اس لیے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں تو نہیں پہنتا، میں تو نہیں کرتا۔ آپ نہیں کرتے تو الحمدللہ، اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بیٹا باہر جاؤ گے، بھوک لگے گی، مجھ سے پیسے لے لینا، لیکن وہاں سے سبیل کا پانی، وہاں کے سبیل کے چاول نہیں کھانے۔ کیوں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کالے کپڑے نہیں پہننے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا، اسی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور یہ ان دنوں میں بالخصوص وہ لوگ پہنتے ہیں جو اہل البیت کے دشمن ہیں، جو ابو بکر کے دشمن ہیں، جو عمر کے دشمن ہیں، جو امی عائشہ کے دشمن ہیں، جو تبرعی ہیں، جو گالم گلوچ کرنے والے ہیں۔ ہماری ان کے ساتھ کوئی خاندانی جھگڑا نہیں ہے، کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، کوئی مسجد کا تنازع نہیں ہے، کوئی کاروبار کا تنازع نہیں ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک ہی تنازع ہے کہ وہ ابو بکر و عمر پہ، سیدہ عائشہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کہے نہ نہیں کرتا، اسے کہیں کہ بس مجھے ایک بندہ دکھا دے دنیا میں جو تیری نسل کا ہو، تیرے مذہب کا ہو، اس کا نام ابو بکر یا عمر ہو۔ ایک عورت دکھا دے جس کا نام سیدہ عائشہ ہو، ایک عورت دکھا دے جس کا نام حفصہ ہو، وہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ تو نہیں نہ کرتے، آپ میں تو ہر دوسرا بندہ حسین ہے، ہر دوسرا بندہ علی ہے، ہر دوسرا بندہ عثمان ہے، ہر دوسرا نام عمر ہے۔ آپ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ نفرت کرنے والے لوگ ہیں، جس کی بیس پہ وہ اپنی بچیوں کے نام حفصہ اور عائشہ نہیں کرتے، اپنے بچوں کے نام عمر اور عثمان نہیں رکھتے، ابو بکر نہیں رکھتے۔ تو ان لوگوں سے مشابہت ہم کریں گے؟ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے میرا پیغام اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کے بچے وہاں چلے گئے ان کی مرثیت سننے، ان کی مجلسوں اٹینڈ کرنے، تو اس کا گناہ ان پہ بھی ہے اور آپ پر بھی ہے۔ آپ کہیں گے ہم پر کیسے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کو بچانا آپ کا حق ہے، آپ کا کام ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا ان بچوں کی تعلیم کیسے کی، تربیت کیسے کی، ان کو کیسے کھلایا، کیسے پلایا۔ ان کو دنیا کی ساری نعمتیں دی لیکن دین کی نعمت نہیں دی، تو یقیناً آپ دنیا میں بھی اس جرم کی سزا پائیں گے اور کل قیامت کے دن بھی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سزاؤں سے بچائے۔ اور آخری باتوں کی طرف آؤں کہ ان دنوں میں بالخصوص ٹائم پاس کرنے کے لیے بعض لوگ گاڑیوں میں یا دکانوں پہ وہ زنجیر زنی کی کیسٹیں لگا لیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ اچھا زنجیر زنی یہ کون کر رہے ہیں؟ ان میں کوئی اہل بیت کا بندہ تھا؟ یا اہل بیت نے آرڈر کیا تھا؟ یا اہل بیت نے پسند کیا تھا؟ یہ کرنے والے یا ہندوستان کے لوگ ہیں، یا دنیا کے کسی عجمی لوگ ہیں، یا عربی لوگ ہیں،
بعد کی پیداوار ہیں۔ یہ زنجیر زنی کیا ہے؟ اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو سنتے کیوں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ سمجھانے کے موڈ میں ہوں۔ یہ زنجیر زنی کی کیسے دیکھیں، میری بات سنیں، گالی دینا گناہ ہے نا، اور گالیاں سننا ثواب ہے؟ نہیں، گناہ ہے۔ گانا سننا، گانا برابر کا گناہ ہے نا۔ جو گناہ کرنے کا ہے وہ سننے کا بھی تو ہے، اسے پسند آپ کیوں کرتے ہیں؟ زنجیر زنی جب کرنا گناہ ہے، نوحہ کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ جو بندہ سینہ پیٹے، چہرہ پیٹے، گلا پھاڑے، جاہلیت کی پکارے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ لوگ وہ بڑی ٹائم پاس کرنے کے لیے کیسٹیں لگا کے سنتے، اور بعض تو اتنا کمزور ایمان ہو چکا ہے نا، جلوس گزر رہا ہوتا ہے نا، تو جو جلوس میں آپ جیسا بندہ، ہمارے جیسا کمزور ایمان کوئی، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں، جلوس دیکھتا ہے نا ایسے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے، تشبیہ ہے بھائی، یہ سینہ پیٹنا اسلام کا حکم نہیں۔ وہ کرتے ہیں، وہ کرتے جائیں، ان کا ایمان ان کے ساتھ، ان کا اسلام ان کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ میں آپ بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں، اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اور آخری بات کروں وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں بہت سارے آپ کے حلقہ احباب میں ایسا ہوتا ہے جو صحابہ پہ تنقید کی جاتی ہے، صحابہ پہ تنقید کی جاتی ہے۔ آپ نے کئی دوستوں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ جو ابو بکر و عمر کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے سکتا، وہ امیر معاویہ کے ذریعے جاتا ہے، امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے۔ ہم لوگ تو یزید کو گالی دینے سے منع کرتے ہیں، کیوں؟ یزید ہماری محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم یزید کو کوئی ہزار برا کرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے کہ یزید کے دروازے سے داخل ہوتے امیر معاویہ تک جاتے ہیں، امیر معاویہ سے جاتے ہوئے ابو بکر عمر تک جاتے ہیں، کیونکہ گالم گلوچ کرنا، تبرہ کرنا اسلام کا درس نہیں ہے۔ اسلام تو غیر مسلموں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، تم بات کرتے ہو اپنوں کو۔ تو جو لوگ صحابہ کو گالی دیں نا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدہ ماں عائشہ کو، ماں فاطمہ کو، کسی صحابی کو بھی گالی دے، اس کے ساتھ محبت نہیں کی جاتی، اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ نفرت سے دین پھیلتا ہے بھائی۔ تبلیغی جماعت والے بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں نا محبت، نفرت بھی دین ہے۔ یہ پہلو آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ذمہ داری سے سمجھا رہا ہوں۔ قاری صاحب، قاضی صاحب کے تھرو آپ مجھ سے حوالہ مانگ سکتے ہیں، میں ابھی حوالہ دے کے جاؤں گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 4 کام کر لیے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ 4 کام کون سے؟ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کر لی۔ آپ ابھی بیٹھے تو اللہ کے لیے بیٹھے، میں آپ سے محبت کروں تو اللہ کے لیے کروں۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض اللہ کے لیے رکھے، کہ یہ بندہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے، یعنی ابو بکر و عمر سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے محبوب کے یاروں سے نفرت کرتا ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، میری اس سے بغض ہے، یہ ایمان سے ہے۔ اور تیسرا وَآتَى لِلَّهِ، اگر میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں تو کس کے لیے دوں؟ اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کوئی چیز روکتا ہوں تو کس کے لیے روکوں؟ اللہ کے لیے روکوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں اس سوالیوں کو دوں گا تو یہ سوالیہ میرا سوال مانگ کر کے پیسہ گناہ کرے گا، تو مجھے دینا حق ہے؟ نہیں دینا۔ مجھے پتا ہے میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، مجھ سے پیسے لے کے فلمیں دیکھے گا، کلین شیپ کرائے گا، فلاں گناہ کرے گا، فلاں کرے گا، جوا کھیلے گا، تو میں اسے پیسے دوں؟ نہ دوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے یہ 4 کام کر لیے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے محبت بھی ہے، اللہ کے لیے بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ جو کیسٹیں، یہ جو ماتم کیسٹیں، یہ سارا کچھ جو معاملات ہیں، یا اس طرح یہ جو لوگ تبرہ کر رہے ہیں صحابہ کے اوپر، ان لوگوں سے بائیکاٹ کیجیے۔ دنیاوی تعلق تک ایک حد تک رکھ سکتے ہیں تعلق، لیکن یارانہ دعوتیں، محبتیں ان سے نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی محبت اس سے ہو جو ابو بکر کا غلام ہو، جو عمر کا غلام ہو، جو صحابہ کا غلام ہو، جو اہل البیت کا غلام ہو۔ اور آخری باتوں سے ایک نوٹ وہ یہ رکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ یہ لوگ سنی لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو اسے قسمی کے طور پہ کہیے گا کہ اللہ کی قسم کوئی سنی ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اہل البیت سے نفرت کرتا ہو۔ تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام سنی، تمام کے تمام صحابہ بشمول اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور نفرت، بغض، عداوت، کفر اور طغیان، سرکشی اور نفاق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اصلاح کرنے کی اور ان باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔